اور اس ایک رات کی عبادت اللہ نے 80 سال سے بڑھ کر کی. اسی لیے جب یہ رات آئے تو اس میں مغرب کے بعد غسل کرنا سنت ہے. بعد مغرب حضور علیہ السلام کا معمول ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب غسل فرماتے تھے. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عبادت کرنا اس رات کو پسند کرتے تھے. گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن بلکہ صحابہ کرام تو شب قدر میں نئے لباس کا اہتمام کرتے تھے، نئے کپڑے وہ پہنتے تھے شب قدر میں. کچھ صحابہ تو ایک ہی لباس سلا کر رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت انس ابن خزیمہ وغیرہ، کہ یہ حضرات اسی رات میں وہ لباس پہنتے تھے اور پھر کسی وقت اس لباس کو استعمال نہیں کرتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر پائیں تو اس میں سب سے زیادہ کون سی عبادت کریں؟ اللہ کو اس رات کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو کثرت کے ساتھ دعا کرنا، کیونکہ اس رات اللہ کو دعا بہت پسند ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ دعا تو کریں، کون سی دعا زیادہ کریں، وہ بھی سکھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو عفو ہے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، سو تو ہمیں معاف فرما دے. اس رات توبہ کرو کثرت کے ساتھ، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرو، ہو سکے کچھ نوافل پڑھو، اور جب رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر دعا میں مصروف ہو جاؤ، اور ہو سکے تو سحری تک دعا کا اہتمام کرو. کیونکہ یہ رات جاگنا اپنے مقدر کو جگانا ہے. جو اس رات کو جگ گیا وہ 80 سال عبادت میں آگے ہو گیا. اور خاص طور پر بہت اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں، جتنی عبادتیں بھی آپ کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے تو اس پر انعام کیا ملتا ہے؟ جیسے کسی نے حج کیا تو حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. اسی طرح جمعہ کی نماز پڑھ کے جانے والا ہفتے بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف کے روزے رکھنے والا گزشتہ رمضان شریف اور اس رمضان شریف کے درمیان جتنے گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن شب قدر کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے جو حج میں بھی نہیں ہے، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو حج میں بھی نہیں ہے، جو رمضان شریف کے روزوں میں بھی نہیں ہے. اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو انعام کیا ملتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو شب قدر ملے اور وہ اس میں عبادت کر لے تو اللہ انعام کیا عطا کرتا ہے؟ جتنے گناہ کیا ہے وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو ابھی کیا نہیں ہے کرنے والا ہے اللہ اس کو پیشگی معاف فرما دیتا. کتنا بڑا کرم ہے. لیکن شب قدر ملنا چاہیے، اور وہ متعین نہیں ہے، لیکن ہم تو بس اللہ پر امید کرتے ہوئے جو ہے وہ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور اس رات تہبند اتنا کس کے باندھتے تھے. میں نے پوچھا حضور اتنا کس کے تہبند باندھتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں عائشہ عبادت کے لیے کمر کس رہے ہیں. جب ٹائٹ کوئی چیز کمر میں باندھی جائے تو پیٹھ سیدھی ہوتی ہے، اور اس میں کھڑے رہنے کے اندر جو ہے وہ انسان کو مدد ملتی ہے. تو ایک تو عرفن ہے کمر کسنا، اور ایک تو حقیقتاً ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام کے لیے کمر کس لی ہے، یعنی اب یہ کام کر کے ہی رہوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات عبادت کے لیے کمر کستے تھے. یوں تو ان کی ہر رات ہی عبادت میں گزرتی تھی، ہر رات عبادت میں. بلکہ اللہ فرماتا ہے، ابھی آپ نے سنا نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب، اے جھرمٹ مارنے والے پیغمبر، آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، کچھ سو بھی جایا کریں.
یعنی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر خدا فرماتا ہے کچھ آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑا کچھ آرام بھی کر لیا کریں. عبادت کا اتنا ذوق تھا، لیکن اتنی عبادت کرنے والے رسول شب قدر میں اور زیادہ کرتے تھے. فرماتی تھی اماں عائشہ کہ حضور علیہ السلام سال بھر جتنی عبادت کرتے تھے اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ میرے آقا شب قدر میں عبادت کرتے.